السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، حلال رزق کیسے کمایا جائے۔ ناظرین، یہ بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ تب قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا اور کھاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر رزق حلال کے طالب گار ہو تو شام چلے جاؤ، تو تمہیں وہاں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں شام میں رزق کمانے کی غرض سے سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کرتا ہوں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی میری صحیح سے رہنمائی نہیں کر سکا۔ آخر کار کیا ہوا کہ میں نے وہاں ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلبگار ہو تو وہاں پہ ایک شہر ہے ترسوس، وہاں چلے جاؤ، میں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں وہاں کے شہر ترسوس میں چلا گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو میرے باغ کی اجلت پر حفاظت کر سکے۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا۔ یہاں میں نے خوب محنت کی، لگن کے ساتھ کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے، لیکن ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے انگور جو ہیں وہ توڑ لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں ٹوکری اٹھائی اور بیل سے انگور توڑ کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھے افسوس سے کہا، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم تو یہاں سے انگور بھی خوب کھاتے ہوگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے باغ کے ایک بھی دانہ انگور کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں نے ایک بھی انگور کے دانے کو چکھا ہے، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ یہ بات سن کر باغ کے مالک نے اپنے دوستوں کو کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک شخص باغ میں اپنے لیے اتنے عرصے سے دیکھ بھال کرتا رہے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ کا ایک دانہ بھی نہ کھایا ہو۔ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح پرہیزگار اور شریف معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سن کر سب حیران ہو گئے کہ اتنا ایماندار اور پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ رزق حلال ہو تو ایسا، اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی کبھی مالک کی اجازت کے بغیر باغ سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے دوستو کہ رزق حلال وہی رزق ہے جو ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، جس میں کوئی بھی حرام یا پھر رشوت کا پیسہ نہ ہو۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعا آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے دعا شروع کر دینی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور ان سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے رب سے دعا کروں تو کیا دعا کروں؟
آپ نے فرمایا تم پڑھو اللہم مغفرلی ورحمنی واہدنی وعافنی وزکنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ عمل کرنے کی تلقین کی جو اپنے رزق میں بہت اضافہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہمارے رزق میں بہت اضافہ فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔